السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ جی عاقب بول رہے ہیں. جی ابھی آپ کا میسج آیا کہ ڈر گئے کیا، تو میں نے کہا کہ فون پہ بات کر لوں. جی کیا بات؟ وہ اصل میں دیکھیے ریموو اس لیے کیا گیا کیونکہ بنا جن کو بھی ایڈ کیا جا رہا تھا وہ بتا کے کہ بھائی میں ان کو ایڈ کروں کہ نہ کروں. ٹھیک ہے، صرف آپ کو نہیں ریموو کیا گیا، جن کو بھی بنا اجازت بنا پوچھے ایڈ کیا گیا ان کو ریموو کیا گیا. ٹھیک ہے، لہذا اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. خیر وہ انشاءاللہ ایڈ کر لیا جائے گا. اس میں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو بحث زیادہ ہونے لگتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ عامر بھائی پوچھتے تو ایڈ کر لیا جاتا، لیکن اب انہوں نے ڈائریکٹ ایڈ کر دیا، پوچھا بھی نہیں کون ہے کیا ہے کہاں سے ہیں، یہ ساری باتیں بتا کے پھر ایڈ کروایا جاتا ہے، اس لیے جو ہے ایسا ہے. اور بتائیں خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ہاں اس میں اصل میں فاتحہ کے مسئلے پہ بات ہونے کے لیے وہ بعض لوگ ہیں، کوئی آپ کے بریلوی بھائی ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو اسی لیے وہ ایک بھائی نے بنایا تھا، اس میں کافی لوگوں کو دیوبندی ہیں ہم. ہاں تو وہ آپ کے بھائی نا جو بریلوی ہیں وہ بھی تو بھائی کا سبھی ہے مسلمان تو. ارے ہم دینی اعتبار کے ان المومنین اخوہ والی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ وہ والی بات کر رہے ہیں فقہی بھائی، دونوں حنفی بھائی آپ کے اس اعتبار سے. ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پہلے آپ یہاں کسی گروپ میں ایڈ ہو چکے ہیں، حق باطل میں شاید آپ تھے. عامر بھائی کے بھائی دوست آپ ہی تو ہیں شاید. جی 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 ہاں تو وہی پھر آپ شاید ہٹ گئے تھے. کچھ ہوا تھا. اور بتائیں تو فاتحہ کے مسئلے پہ کیا کچھ بتائیں گے آپ؟ کچھ ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کریے. فاتحہ کے مسئلے پہ جی کیا بتائیں آپ سے؟ مطلب کیا موقف ہے آپ کا، یا کیا ہونا چاہیے، صحیح کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں اگر کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی نا، یہ تو کہتے ہیں نا آپ کا مسلک میں. ابھی نماز نہیں ہوتی، یہ سب تو بہت بات کی باتیں ہیں نا. ابھی پہلے فاتحہ کا حکم کیا ہے، فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نہیں ضروری ہے، پھر یہ سوال آئے گا کہ اگر کوئی نہ پڑھے، مان لو پہلے یہی ڈاؤٹ ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو پھر یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا. یہ تو سوال بات کا ہے. کیا موقف ہے؟ مطلب یہ سوال کس طرح غلط ہو جائے گا؟ یہ سوال جب آئے گا جب یہ بات وہ ہو جائے، ثابت ہو جائے آخری درجے پہ کہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، تب یہ سوال آئے گا کہ مان لیجیے اگر کوئی شخص نہ پڑھے. ہم لوگ ہمیشہ سے مطلب حنفی حضرات سعودی میں بھی جاتے رہے ہیں حج، ہمارے لوگ آج تک کسی نے ہم سے بھی یہ بات نہیں کہی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. نہیں سعودیہ اور یہ انڈیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں دین شریعت ہماری کیا کہتی ہے، شریعت ہماری ٹھیک ہے، لیکن کیا شریعت کو سعودی والے نہیں جانتے تھے؟ ارے یہ سب باتیں دیکھیے، یہ سب باتوں کہہ کے جواز نہیں نکالا جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے وہ نہیں جانتے ہوں گے. ایسے اب کوئی کہے بریلوی قبروں پہ جاتے ہیں، اب کوئی مفتی اکمل کیا جانتے نہیں ہوں گے کہ قبروں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے جواز کب نکالیں گے آپ؟ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ دودھ کو جانا رنگ سے جوڑتے ہو. اچھا مطلب دودھ دیتا ہے نا تو آپ اس کی کھٹ مثال دیتے ہو کہ نہیں کوئی ہمیں کل کو رنگ دے لگا. اچھائی کی مثال برائی سے نہیں جوڑا کرتے. حج کرنے لوگ جا رہے ہیں، وہاں اچھائی ہے، وہاں اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، وہاں کفر و شرک نہیں ہو سکتا. آپ بریلوی پہ لے آئے ہو، یہ کوئی بات ہے آپ کی؟ اچھا بریلوی مطلب کفر اور مشرک بھی ہیں آپ کے نزدیک؟ ماشاء اللہ. ابھی آپ نے بھائی بھی جوڑا، قرآن میں تو اللہ نے بولا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کفر و شرک ہیں وہ. ارے ابھی آپ نے بولا کہ آپ بریلوی کی مثال دے رہے ہیں، آپ کے فقہی بھائی کی مثال دی تو آپ کفر و شرک پہ اتر آئے. یار آپ کیسے لوگوں میں مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ کالے اور دودھ میں اور کالے رنگ میں کہہ رہا ہوں نا، میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں. مثال تو جب دی جائے گی، اس کا مطلب آپ سیکنڈ پارٹی کو ایسا سمجھتے ہیں. آپ کی میں نے علماء سے سنا، پھر عامر بھائی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کوئی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی؟ تو کھٹ کہتا ہے، عامر بھائی کھٹ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہاں تو اب یہی ہے، اب اسی حدیث سے کیا مطلب واضح ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی تو میں آپ کہنا چاہ رہا ہوں نا، کیا اس حدیث کے بارے میں مطلب
1400 سال سے کسی بھی عالم کو، جو مکہ مدینہ میں ساری دنیا کے عالم لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو کسی کو بھی اس کا علم نہ ہوا؟ مطلب آپ لوگوں کو اس کا علم ہوا؟ کیوں آپ لوگوں کو؟ کیوں؟ یہ ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مکہ مدینہ کے علماء عرب نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ تو حنفی حضرات تو حج کرنے جاتے ہیں ہر سال، تو کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا، اب بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی؟ ارے یہ دیکھیے، فتوے بازی سے آدمی بچتا ہے، فتوے بازی تھوڑی نہ کی جاتی ہے کہ اب کیا معلوم آپ ان سے پڑھ رہے ہو کیا؟ ایسا نہیں ہے، جب آپ سوال پوچھیں گے تب جواب دیا جاتا ہے، جب آپ سوال پوچھیں۔ یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حنفی حضرات نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیے فتوے بازی سے اب آپ یہ سب سوال نہیں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ فقہی، یہ جو سوال ہے، آپ کم درجے کے ایمان والے ہو، اس کو تو مانتے ہو، میں بھی کم درجے کا ایمان والا ہوں، ٹھیک ہے، مانتے ہو آپ اس بات کو؟ جو ہمارے پہلے علماء چلے گئے، امام بخاری چلے گئے ہیں اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ سب جو چلے گئے ہیں، یہ ہمارے سے زیادہ ایمان والے تھے نا؟ بے شک۔ تو انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی؟ ذرا آپ مجھے بخاری سے دکھا دیجیے۔ تو آپ کیا فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں؟ امام بخاری نے لکھا ہے، چلیے امام بخاری کی بات بتا دیجیے، کیونکہ امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے بعد میں ہیں، ان کا کہیں قول نقل کر دیجیے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، یا تو وہ ایمان میں کچے تھے یا آپ کچے ہو۔ نہیں تو ٹھیک ہے، ہم دکھاتے ہیں، آپ یہ اعتراف کریے کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، تو میں دکھاؤں پھر آپ؟ نہیں، نبی تو میں آپ کو بھی نہیں مانتا۔ ہاں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیں، آپ تو اس لیول کے ہیں نا۔ ایسے انکار کر رہا ہوں؟ ابھی آپ نے بولا عامر نے حدیث بتائی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، سنیے وہ حنفی کہے ہیں، اتنے سارا آدمی جو ایمان میں داخل ہوا ہے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو زبان ضروری ہے، عمل سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ قرآن میں تو جو عمل سے شرک کرتا ہے اللہ اس کو بھی کفر کہتا ہے، کفر کیا۔ اور قرآن میں سن لیجیے، ارے سن لیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنائے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، تو اللہ کہتا ہے تو ان سے کہو کیوں کفر کرتے ہو؟ تو کیا اللہ کو ماننے والے بھی کفر کرتے ہیں؟ تو نبی کے ماننے والے نبی کے انکار نہیں ہو سکتے ہیں کیا؟ اب آپ کی مثال بتائیں، آپ نے بولا کہ میرے دوست نے بولا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی نے فرما دیا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام بخاری نے کہا کہ نہیں کہا، تو آپ نے امام بخاری کو کیا نبی کے درجے پہ فائز کر رکھا ہوا ہے کیا؟ آپ نے اپنے امام کو تو فائز کر رکھا، اب امام بخاری سے دکھاؤ، پھر امام بخاری کے بعد کہیں گے امام احمد سے دکھاؤ۔ ہم اپنے امام کو تو صحابہ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں سمجھتے، ہمارا تو یہ آپ ایسا مانتے ہیں؟ آپ ایسا مانتے ہیں؟ آپ ایسا مانتے ہیں صحابہ آپ کے امام سے درجے سے اونچے ہیں؟ یہ مانتے ہیں آپ یہ مانتے ہیں؟ آپ پہلے بولیے، آپ مانتے ہیں کہ صحابہ امام ابو حنیفہ سے اونچے ہیں؟ یہ مانتے ہیں آپ؟ بالکل ہیں، بالکل ہے، ہمارا تو یہ کہ میں اب بتا تو رہا ہوں آپ کو، وہ صحابی جو ایمان لائے کس طرح سے، تو سامنے جنگ ہو رہی تھی اور فوراً وہ آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اور اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور وہ جا کے فوراً شہید ہو گئے، فوراً بس کلمہ، نہ کوئی نماز پڑھی نہ روزہ کا، کلمہ پڑھا۔ امام ابو حنیفہ سے ساری دنیا کو بھر دے جائے، ان صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کے علماؤں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے امام نے امام ابو ہریرہ سے حدیثیں اس لیے نہیں لکھی، وہ حدیثیں سمجھتے نہیں تھے۔ آپ کے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ارے الجامع المسانید میں لکھا ہے، امام ذہبی نے اپنی سیر اعلام النبلہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک حنفی جو تھا اس نے فرمایا کہ امام ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، اور آپ کے محمود حسن دیوبندی نے تو درس ترمذی میں بھی لکھا ہے کہ ہاں بھائی بعض حنفیہ نے ایسی باتیں فرمائی ہیں، عبدالحی لکھنوی نے تو اس پہ تردید کی ہے رحمہ اللہ، اچھے بزرگ تھے، وہ اچھے عالم تھے لکھنؤ کے۔ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے نہیں پہنچ سکتے وہ۔ اب آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہماری نماز، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا بتایا، ایمان کے 3 درجے بتائے نا۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اگر روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، ورنہ اس کو زبان سے منع کر دے۔ تیسرا درجہ ہے کہ اس کے دل میں، مطلب اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ بتائے نا 3 درجے ایمان کے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا، سن لیجئے، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا واضح طور پہ کہ اس شخص کی نماز نہیں اور تمام صحابہ پڑھتے تھے، تو پھر کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کہیں فلاں سے یہ لفظ دکھاؤ، تو یہ تو قید لگانا تو مشرکین کا طریقہ ہے۔ مشرکین کہتے تھے فلاں نشانی دکھاؤ تو ہم تم کو نبی مانیں گے۔ یہ وہ آپ نے کیا واضح، یہ حدیث واضح ہے نا، کھلی ہوئی ہے۔ اچھا رک جائیے، اس حدیث میں کہاں ہے
کیا کہا؟ وہی تو میں آپ کو 1 منٹ رک جائیے. ایک تو اس میں حدیث میں یہ اس شخص کی نماز نہیں جو صرف فاتحہ نہ پڑھے. ٹھیک، تو بس ختم ہو گئی بات. لیکن اس میں علماء نے کیا تفسیر کیا کہ صرف جو امام کے پیچھے ہو وہ نہ پڑھے. آگے بھی تو اس کی تفسیر دیکھیے اور پھر میں یہ تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کس نے تفسیر کی ہے؟ یہ حدیث کس نے تفسیر کی؟ کون سے صحابہ نے تفسیر کر دی؟ کون؟ نبی کی تفسیر علماء کریں گے. پہلے نبی کی بات جب واضح ہے، نفس قطعی ثابت ہے، حدیث متواترہ ہے. حدیث متواترہ آپ کے یہاں دلیل قطعی مانی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خبر واحد آپ کے یہاں حجت نہیں، حدیث متواترہ ہے. اس حدیث کا مطلب کسی کو نہیں ہو پایا آج تک. یہ حدیث اللہ کے نبی نے کہی تھی، اس کو تو آپ مانتے ہو نا؟ تو تمام صحابہ پڑھتے تو تھے. صحابہ، اب آپ کہیں صحابہ سے دکھاؤ کہ میں یہ نماز میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ فرض ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عمل کیا، اس سے دلیل مل گئی. ٹھیک ہے، مطلب چلو، مطلب شخص کی نماز نہیں جو صرف فاتحہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا. اب اگر سب صحابہ کو اس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے امام ہوئے ہیں، مطلب امام بخاری وغیرہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ترمذی، سب کو اس حدیث کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، سب کو پتہ ہے اس حدیث کا. اب میں نماز میں امام بخاری کے زمانے میں کوئی امام کے پیچھے قرات نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے. اب ان کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ منع کرتے اس سے. انہوں نے پوری جز الخیرہ کتاب لکھی ہے، اور قرآن کی سورہ نساء کے آخر میں، سن لو پہلے میرے بھائی، تعویل تو اللہ کے ہاں کھڑے ہونا تب بولنا کہ میں امام بخاری اور ابو حنیفہ کے پلے میں گھس رہا تھا. تمہیں سنو پہلے، امام بخاری نے جز الخیرہ لکھی اور اس کے آخر میں لکھتے ہیں فاتحہ کے مخالفت کرنے والوں کے بارے میں. جز الخیرہ کے آخر میں قرآن کی آیت لکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے حق آنے کے بعد رسول کی مخالفت کی اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. یہ امام بخاری لکھتے ہیں. اور سنیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، جز رفدین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ رفدین نہ کرنے والے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، اس کی ہڈیوں کی اور گوشت تک کے بدعت گھس چکی ہے. سمجھ رہا ہوں نا؟ تو یہ جو بتا رہے ہو، پھر ابھی یہ فتوے اگر بتائیں گے، امام شافعی فرماتے ہیں امام ہو چاہے مقتدی ہو تمام کے لیے واجب ہے. اور واجب کے بارے میں امام فقہ شافعی میں سب جانتے ہیں کہ جو واجب عمل نہیں کرتا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ کہیں وہ الفاظ دکھاؤ، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے. مطلب یہ جو 1000 سال سے حنفی لوگ نہیں نماز پڑھتے ہوئے آتے تھے، تو سب کافی لوگ مشرک مرے ہوں گے پھر آپ کے نزدیک، کیونکہ جن کی نماز میں جو نماز نہ پڑھے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو کون سا حنفی نہیں پڑھتا تھا؟ ہم کو بتائیں ذرا آپ. کیا کون سا حنفی نہیں پڑھتا تھا؟ پہلے آپ یہ بتائیں. بزرگ آج کے دور کی تو اپنے گمن کی تو چھوڑیے آپ، پرانے دور میں کون سے حنفی نے انکار کیا فاتحہ کا؟ بتائیں. تواتر کے بارے میں سب سے چلتا ہوا آیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا. اسی طرح سے مطلب فاتحہ نہیں مانتے، کوئی نہیں پڑھتا تھا. مانتے ہیں لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں. کوئی نہیں پڑھتا. آدمی یہاں مظاہر علوم میں ہمارے یہاں اور دیوبند میں کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے امام کے پیچھے. آپ کے علامہ عبدالحی لکھنوی التالیق الممجد علی موطا امام محمد میں فرماتے ہیں کہ امام محمد سری رکعت میں سورہ فاتحہ کے خیال تھے. اور علامہ کشمیری صاحب آپ کے لکھتے ہیں بیہقی وقت فیض الباری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کہیں بھی قول موجود نہیں کہ انہوں نے سرے میں امام کے پیچھے منع کیا. اور انہوں نے محمد بن حسن شیبانی ان کے شاگرد کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ سرے میں قائل تھے. تو اب آپ بتا رہے ہیں ہمارے بزرگ تو ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو یہ آپ کے بزرگ نہیں ہیں، یہ تو آپ کی حنفیت کی جڑ ہیں. تو خیر میرا تو اتنا مطالعہ نہیں ہے، مطلب جو آپ کتابوں کے نام دے رہے ہو اس کے علاوہ ایسا کریں. مسائلوں میں ہمارے استاد ہیں مولانا عقیل صاحب وغیرہ ہیں اور مفتی مقصود صاحب، ان سے یہاں پہ آپ کہاں رہتے ہیں آصف بھائی؟ لکھنؤ میں. لکھنؤ میں. تو مطلب آپ ان سے رابطہ کریں، ہمارے بڑے علماء ان کی تحقیق بھی اچھی ہے. میرا تو اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ آپ کتابوں ہاں. تو اب آپ دیکھیے یہ اب بات آپ نے کی. ابھی تک تو آپ پورا میرے کوئی نہیں پڑھتا، تواتر سے چلا آ رہا ہے اور متواترہ ہے یہاں تک کہہ رہے ہیں. اور اب یہ حال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک مطلب جو افعال آپ آج جو جن کتابوں کا آپ نام لے رہے ہیں نہیں کر رہا ہوں ان کا میرا بھی اتنا مطالعہ نہیں. ٹھیک. آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد نہیں پڑھتے تھے؟ کون سی کتاب میں پڑھا؟ ذرا بتائیں گے آپ.
میں نے تو ان کا نام ہی لیا ابھی تک. میں کیا کر رہا ہوں, ہمارے بزرگ سے ملنا. آپ نے بولا تواتر سے ہمارے یہاں شروع سے 1000 سال سے چلا آ رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد نہیں پڑھتے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں سب نہیں پڑھتے تھے, آپ صرف ان دو کے نام لے رہے ہو. ارے ہر اب آپ ایک طرف اعلان کرتے ہیں میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا, آپ بتا رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہوں, میں باقی لوگ کی بات کر رہا ہوں. پھر ایسا نہیں چلتا ہے نا, ایسے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے نہیں بات کی جاتی ہے. یہ ایک طرف پورا مطلب پھر اسی لیے معلوم چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن میں ایک اصول بتا دیا آپ کو. قرآن ماشاءاللہ آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ نے ایک اصول بتا دیا. اصول جیسے اصول ہوتا ہے نا, فقہ کا اصول ہے, کسی حدیث کو لینے کا کیا اصول ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ صرف اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں گے. اس کے بعد نیچے اختلاف میں نہیں پڑے رہیں گے کہ بھائی ایسا کرو, تم اپنے رستے میں اپنے رستے. تو اگر آپ لوٹائیں گے تو آپ صرف اب رسول پہ لوٹائیں. تو رسول کے ایک بھی مرفوع حدیث نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا ہے, بلکہ دلیل ملتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ حدیث ملتی ہے بھائی اس میں حدیث کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میں بھائی دکھا رہا ہوں. جامع ترمذی حدیث سے استدلال کیا ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں. آپ لوگ جو ہے نا من کو عام قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, من اس شخص کی یعنی من یہاں پہ عام, ٹھیک ہے. ہم لوگ من کو خاص کہتے ہیں. خاص کرنے کا کرینہ کیا ہے آپ کے پاس؟ کرینہ ہوتا ہے نا کسی بھی حکم کو خاص کرنے کا کرینہ کیا ہے؟ قرآن میں کیا فرشتے موقعیت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ رہتے ہیں, ٹھیک, ان کے لیے تو استغفار کرتے ہیں. کیا ہے میرے, لیکن وہاں پہ من کا لفظ آ رہا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں. تم نے سو دیتا میں بتاتا ہوں. نہیں ہم یہ پوچھ رہے ہیں زمین پہ رہتی ہیں, مطلب جو زمین پہ رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو فرشتے زمین پہ رہنے والے کی تو زمین پہ تو مشرک بھی رہتے ہیں, فرعون بھی زمین پہ ہے. ہاں تو ان کو قرآن کی, ہاں اب یہی کرینہ پوچھ رہے تھے, اس کو قرآن کی دوسری آیتوں میں بتا دیا گیا نا مشرکین کے بارے میں. اب اس حدیث کو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم خواص لیتے ہیں, عموم حکم نہیں لے رہے ہیں, تو اس میں کون سی حدیث موجود ہے آپ کے پاس؟ کرینہ کیا موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے؟ یہ کہاں سے لائے آپ؟ یہ بات کہاں سے لائے؟ بلکہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کی تفسیر کی, اپنی حدیث کی تفسیر کی ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم ان کے پیچھے قرات کر رہے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مت پڑھو کچھ مگر سورہ فاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کلیئر کٹ انہوں نے اپنی حدیث کی تفسیر فرما دی کہ سورہ فاتحہ پڑھو نہیں تو نماز نہیں ہوگی. تو اب اور کیا بچا؟ نبی نے خود بتا دیا فجر کی نماز تھی, جہری کی رات تھی, سری بھی نہیں تھی, تو اب اور کیا لیں گے؟ تو کلیئر کٹ حدیث ہے, تو آپ کے جامع ترمذی میں موجود ہے. پہلے تو صحابہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نا اور بھی سورت پڑھتے تھے. تو سری میں پڑھتے تھے نا, سری میں کون منع کر رہا ہے؟ سری میں کہاں, سری میں تھوڑا ہی وہ ہوتا ہے. کیا اللہ فجر کی عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم سے اللہ کے رسول نے کہا کہ مت پڑھو کچھ لیکن سوائے سورہ فاتحہ کے, کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول نے خود اس حدیث کی تفسیر فرما دی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دوسری مطلب صحابہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھتے تھے. جہری میں نہیں پڑھتے تھے بھائی, جہری میں نہیں پڑھتے تھے. جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سری رکعت میں امام کے پیچھے پڑھتے تھے, یعنی نبی کے پیچھے ظہر اور عصر میں پڑھتے تھے. آپ فجر کی نماز میں کہہ رہے تھے, فجر کی نماز میں نبی نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے. سری میں صحابہ کہتے ہیں ہم سری میں. اچھا, اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے بارے میں کیا بتایا؟ اس شخص کی نماز ارے یہی کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو, کیونکہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. مطلب کیا, تو جبھی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھتے ہوں گے تبھی تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. نہیں, اللہ کے رسول نے سلام پھیر کے کہا کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کچھ پڑھتے ہو نبی کچھ پڑھ, ہاں تو ہاں مان لیجئے صحابہ پڑھتے تھے, صحابہ نے غلطی کی تبھی تو نبی نے تردید کی کہ نہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے, اور منع کر دیا, بات ختم ہو گئی. جہری میں سب کو معلوم چل گیا.
پہلے نا یہ بھی قرات کر مطلب اور بھی قرات کرتے تھے صحابہ، تو اس لیے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھا کرو، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو بھی منع کر دیا تھا۔ سورہ فاتحہ کو بھی منع کر دیا؟ کب منع کر دیا؟ یہ کون سے صحابی ہیں؟ عبادہ بن صامت کی روایت ہے، عبادہ بن صامت تو بعد میں بھی پڑھتے تھے، اور آپ کے تقی عثمانی تک نے لکھا ہے کہ عبادہ بن صامت فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ یہ حدیث انہی سے، اور انہوں نے تو نہیں بتایا منسوخ ہو گئی۔ یہ آپ کب منسوخ ہو گئی؟ یہ تو مدنی صحابی ہیں عبادہ بن صامت۔ میں تو منسوخ کا ہی نہیں، ابھی میں بتلا تو رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بعد میں منع کیا تھا، بتلا رہا ہوں آپ کو۔ تو منسوخ اسی کو تو بولتے ہیں، بعد میں ہوں۔ منع ہو جانا منسوخ اور کیا ہوتا ہے، یہی تو مطلب ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے، کن کا نام لیا آپ نے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے، یہ تو آپ کے سرفراز خان صفدر، تقی عثمانی سب نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اور کتنے علماء نے آپ کے لکھا ہے کہ وہ اس کو سب کے لیے سمجھتے تھے، بلکہ فتویٰ بھی دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے، دیتے تھے فتویٰ، ٹھیک ہے۔ کتنے صحابی ہیں، اما عائشہ فتویٰ دیتی تھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، کتنے لوگ، بہت سارے صحابی ہیں۔ جز القراء امام بخاری کی پڑھیں گے یا امام بہقی کی پڑھیں گے تو حضرت بھری پڑی ہیں حدیثیں۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ ایک روایت یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ٹھیک ہے۔ جب وہ تکبیر کرے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اس سے کیا مطلب نکلا؟ اس میں بالکل صاف ہے۔ تو یہ حدیث تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، ہاں ٹھیک ہے، یہ خاموش رہو۔ ٹھیک ہے، اب سنیے، یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے تو اس کو بہتر ابو ہریرہ ہی سمجھتے ہوں گے، اور یہ تو فقہ حنفی کا مشہور اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو راوی سمجھتا ہے بہتر۔ تو ابو ہریرہ نے سے جب پوچھا گیا، صحیح مسلم میں ہی یہ روایت ہے، کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ مطلب لوگوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں پڑھنی ہے، تو انہوں نے تابعی نے پوچھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو پڑھنا ہے، اور اپنے نفس میں پڑھو، اقرا بہا فی نفسی، سرن پڑھنا ہے۔ تو اس سے فاتحہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ اور یہ اتحاف الخیرۃ المہرہ میں یہ حدیث موجود ہے، باب ترک قرات خلف الامام۔ کہاں سے حدیث لا رہے ہیں؟ موضوع حدیث لائیں گے۔ آپ کے امام نے اس کے راوی جابر الجوفی کو کذاب بولا ہے، آپ کے امام نے بولا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جابر الجوفی سے بڑا کذاب میں نے نہیں دیکھا۔ اس طرح سنن ابن ماجہ اٹھائیے، اس کی سند میں جابر الجوفی راوی ہے۔ اور آپ کیا اس روایت کو مانتے ہیں؟ یہ روایت آپ مانتے ہیں امام کی قرات مقتدی قرات ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارے شمس بھائی، آپ کو ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ، کافی رات ہو گئی ہے، اور کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟ جابر الجوفی، جابر الجوفی، روایت میں خالی جابر لکھا رہتا ہے، کہیں پہ الجوفی کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے، اور یہ روایت کو تو تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے، چاہے امام شافعی ہوں، امام یحییٰ ابن معین ہوں، امام احمد ہوں، امام یحییٰ ابن آدم ہوں، بہت سارے محدثین نے 20-25 محدثین نے ضعیف کہا۔ صرف آج کل کے حنفیہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور حنفی خود اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ امام ابو حنیفہ تو ثنا کو بھی قرات کے لیے کہتے تھے کہ یقرا سبحانک اللہم، تو اگر امام کی قرات مقتدی قرات ہے تو ثنا بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ ثنا بھی تو قرات میں آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ ثنا کو بھی قرات بولتے تھے، تو ثنا لیکن پڑھنا ہے، ثنا بتاتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ ہاں، ثنا قرات کیسے ہو گیا؟ آپ کے امام نے لکھا ہے بھائی، آپ ان سے پوچھیے، وہ تو آپ کے نزدیک بہت بڑے مجتہد اعظم تھے نا، اب انہوں نے کیسے بول دیا؟ یقرا لفظ استعمال کیا، سبحانک اللہم، یقرا سبحانک اللہم ثنا پڑھو، اور یہ آپ کے علامہ انہی نے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے تھے، علامہ سرخشی کے حوالے سے۔ خیر چلیے، یہ تو بہت لمبی بات ہو گئی، آپ اس پہ تحقیق کریے گا انشاءاللہ، جو ہم نے نام بتائے ہیں آپ کو
یا ہم آپ کو اسکین بھی دے دیں گے اگر موقع ملا تو، کیونکہ یہ جو ہے ہاں یہ اب یہ بات ہے ڈھونڈ رہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ہم اور ہمارے واسطے دینی طریقے کو بیان فرمایا اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے تمہاری امامت کرے، جب وہ تکبیر کرے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کرے تو تم آمین کہو۔ پہلے تو اولا جانیے، اب ٹھیک ہے سنیے، ہاں مسلم کی روایت ہے، اسی حدیث کے راوی ابو ہریرہ بھی ہیں، اسی حدیث کے جو ابھی آپ نے پہلے بیان کی تھی، تو ابو ہریرہ نے واضح کر دیا کہ یہاں مراد سورہ فاتحہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ایک مسلم کی روایت ہے نا، ہاں یہی روایت، ایسی ہی روایت سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب امام قرات کرے، اور امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو، تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے روایت پیش کی اس میں لفظ انصات ہے، انصات کا معنی سرن پڑھنے کے ٹکراتا نہیں ہے، اگر سری پڑھا جائے گا تو انصات کا حکم اس سے ٹکرائے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا، سنن نسائی میں روایت ہے کہ بھائی ایک شخص جمعے کے لیے آتا ہے اور امام کا خطبہ سنتا ہے اور انصات رہتا ہے، وہاں بھی لفظ انصات ہے، عربی میں بتا رہے ہیں، انصات رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی پوری نماز مکمل کر لیتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ خاموش رہتا ہے۔ اب یہاں ترجمہ خاموش کریں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پوری نماز مکمل کر لیتا ہے اپنی۔ اس سے معلوم چلا کہ لفظ انصات کا معنی سری پڑھنے کے خلاف نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے جمعے کے لیے بھی آیا ہے کہ انصات رہو خطبے میں، لیکن آپ کے یہاں فقہ حنفی میں مشہور مسئلہ ہے کہ اگر اس خطبے کے دوران نبی کا نام آئے تو درود پڑھ سکتے ہیں سرین، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ اور بہت سارے اور فقہا بھی مانتے تھے کہ درود پڑھیں گے تو سری پڑھیں گے، لیکن یہی فتویٰ ہے کہ سری پڑھیں گے، یعنی انصات اگر حکم ہے انصات کا تو سری پڑھنا اس کے خلاف نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ جہری منع ہو گیا۔ انصات کا معنی آیا کہ جہری نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہی لفظ یہی فقہا نے، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، یہ سب کے سامنے جیسے آپ لوگ پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت کہ لوگ قرآن نہیں مانتے ہو لوگ، مطلب آپ کا طریقہ تو مطلب ان کے جیسا، آپ اپنی تو ایسے دیکھیں آپ کیا ہے، نہ آپ شافعی ہیں نہ آپ حنبلی، آپ بار بار جن کا نام لیتے ہیں امام ابو، مطلب آپ کا طریقہ یہ ہے، مطلب اس سے دوسرا ہے نا یونانی اور انگریزی آیورویدک، اور ایک اور ڈاکٹر ہے تو جب اس میں جھولا چھاپ بھی بیٹھ جائے، وہ کتابیں لے کے جب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ کیوں انجیکشن لگا رہے ہو، کیوں تم آپریشن کر رہے ہو، تو فوراً کہتا ہے کہ انگریزی ڈاکٹر نہیں کرتے۔ آپ اپنی حیثیت دیکھیں نا، آپ نے مطلب آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ نہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اتباع تو کرتے ہیں۔ لیتے ہیں جب آپ نے غلط الفاظ بولا، آپ نے غلط الفاظ بولا، آپ نے بولا کہ کسی کی اتباع نہیں کرتے، تمام اہل حدیث بولتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اتباع بادلیل ہوتی ہے، تقلید بلا دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ اتباع آپ کی مانو، اب اچھی بتائیے میں اللہ کی مانوں یا تمہاری مانوں؟ آپ مانتے بھی آج سنو، ہاں آپ نے آج اتباع کے اوپر اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے تم پہ نازل کی، قالوا بل نتبع، تو کہتے ہیں ہم تو اتباع کرتے ہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، جو ہم سے بڑوں سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا۔ یہ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتباع کا لفظ لا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ سنیے، اور کے بارے میں ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لینا آپ، لفظ 28 نمبر کی آتے، یہ تو آیت اب آپ کی 28 نمبر، لیکن تمام اجماع ہے، تمام فقہا اور تمام صحابہ سب لوگ اتباع کرتے تھے، کوئی تقلید نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ میں تو رہا ہوں، یہ تو شیطان کی بھی اتباع ہو گئی، پھر تو اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ چاہے ان کے باپ دادا وہ عقل بھی نہ رکھتے ہو، چاہے وہ ہدایت بھی نہ ہو، جب بھی اپنے باپ دادا کی مانیں، تو اتباع کا لفظ تو یہاں قرآن بھی لا رہا ہے۔ اب میں آپ کی مانوں نہیں، آپ یہ کریں کہ آپ اصل میں انکار حدیث، بالکل صحیح لفظ آپ کو سنا رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، وہ کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے جو ہم جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پڑھا۔ تو اب ہم کو بولنے دیں گے، اب ہم کو بولنے دو گے، شمس دیوبندی ہم کو بولنے دو گے؟ بولو آپ بھی بولو، چلو۔ یہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ اپنے خلاف تم نے آیت پیش کی۔ اب سنو،
तुम बता रहे हो कुरान में अल्लाह ने कहा भाई उसकी इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने नाजिल किया अल्लाह के रसूल पे वही, यानी कुरान और सुन्नत, ठीक है, दो चीज हमें मिल गई। अब वो कह रहे हैं कि हम इत्तिबा करेंगे अपने बाप दादा की, ठीक है, यानी उन्होंने इत्तिबा का माना अपने बाप दादा की पैरवी लिया है। अल्लाह ने उनकी तरदीद की है क्योंकि इत्तिबा का उन्होंने गलत माना लिया, और अल्लाह बता रहा है इत्तिबा तो असल है, तो जो अल्लाह ने नाजिल की उसकी इत्तिबा होती है, बाप दादा की इत्तिबा नहीं होती है। तो ये तो आपके खिलाफ है। आपका उसूल, आप कहते हैं हमारे कुरान हदीस हम क्यों चलेंगे, हमारे इमाम ने समझा होगा, हम तो अपने उन्हीं की इत्तिबा करेंगे। बल्कि आपने अभी 14वें मिनट पे जब अभी कॉल चल रही थी आपने बोला हमारे बुजुर्गों ने यही फरमाया है और फलाने ने फरमाया, तो ये तो आयत आपके खिलाफ है। तो अच्छा, ये तो कुरान बयान कर रहा है। तो कुरान ने बयान किया, अल्लाह ने उनकी इत्तिबा का बयान नहीं किया कि वो इत्तिबा कहते थे। एक मिनट रुको आप, कुरान ने ये नहीं कहा कि वो ये कहते थे कि इत्तिबा है इसलिए गलत है। कुरान उनके लफ्ज बयान कर रहे हैं, कर रहा है। तो वो कहते हैं जैसे आपने बोला, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग तो इमाम को, मैं कह रहा हूँ ना, जब अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं तो इसको तो इमाम बुखारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इमाम बुखारी? आपने पढ़ी नहीं होगी फिर। इमाम बुखारी पहले बुजुर्गों का नाम लाते हैं, बाद में हदीस का नकल करते हैं। भैया किसका नाम लेते हैं? बुजुर्गों का? हाँ। कौन से बुजुर्ग का नाम? कितनी बार दूँ आपको? बताए ना आप, एक हवाला दें, एक हवाला। जैसे काला आमीन के बारे में ले लीजिए आप। हाँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आमीन के बारे में, कहते हैं काला अताउन आमीन, शैतान ने कहा कि आमीन दुआउन, आमीन दुआ है। तो ये क्या मतलब तकलीद कर रहे हैं? वो भी बहुत सारे लफ्ज आपने गाने के भाई अपने बुजुर्गों से, तो इस तरह का नहीं। हाँ, तो इमाम बुखारी ने अता की, हाँ आप सुन लीजिए, फिर इमाम बुखारी पे बहुतान लगाया, आपकी हैसियत तो नहीं थी। इमाम बुखारी ने, सुन ले मेरे भाई, इमाम बुखारी ने अपनी किताब के बारे में बताया कि अल मुख्तसर अल मुस्नद अल सही, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तसर सही हदीसें मैं जमा कर रहा हूँ। इमाम बुखारी ने जो बाब बांधे, आपने बोला कि वो दलील अता के अकवाल से नहीं पकड़ रहे, इमाम बुखारी ने बुजुर्गों के अकवाल जब बादलील नबी से साबित हैं और नबी के हदीस से साबित हैं तब जाके किसी का अकवाल नकल किया। हम लोग भी यही करते हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उस शख्स की नमाज नहीं या फातिहा पढ़ना जरूरी है सहाबा का, तब हम अकवाल पेश करते हैं कि देखो सहाबा भी ऐसा फरमाते हैं। पहले शुरू करते हैं अल्लाह के रसूल से क्योंकि वो बेहतर कुरान समझते थे। आप शुरू कहाँ से करते हैं? नीचे से। हमारे उलमाए देवबंद फरमाते हैं, आप उल्टा चलते हैं, हम लोग ऊपर से चलते हैं। सुनो दोस्तों, बात ये है कि हम हैं सच्चे आदमी, आप हैं एक नंबर के मक्कार आदमी। हम बताएं आपको, आप हैं एक नंबर के मक्कार आदमी की दलील आपको दें? अभी आपने, हम आपको दलील दें? आपने बोला था कि मेरे बुजुर्गों ने तवातुर से चला आ रहा है फातिहा की मुमानियत, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और जब हमने हवाला दिया भाई मैं तो जाहिल हूँ, हमारे फलाने उलमा से मिल लो, और अभी आप आए हैं फलाने कुरान करना शुरू कर दिया, अल्लामा बन गए, अल्लामा बन गए आप 1 मिनट में। जी कह रहा हूँ कि मैं उतना इल्म नहीं रखता हूँ जितना आप मुझे बता रहे हैं। जो आदमी इल्म नहीं रखता है मेरे भाई, तो वो जबान बंद रखता है। जो आदमी इल्म नहीं रखता वो जबान बंद रखता है। जाहिल आदमी फतवे नहीं देता है मेरे भाई कि ये करना है ये नहीं करना है। फतवे तो दे ही रहे हैं हम, आपने लोगों से ये तो बताते हैं कि नहीं पढ़ना है। फतवाबाजी आपके बताएं, आप हक और बातिल में ऐड हुए थे तो वहाँ के मेंबर्स को आपने ऐड करके जो फतवेबाजी दी थी बताएं, आपके 2.5 साल बच्चे को नहीं और 2 साल बच्चे को नहीं, आपको बताएं। अभी हम वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं, अभी कहिए तो भेजें ऑडियो आपके, इतनी देर में हम जान गए कि आप कौन साहब हैं। उसमें मेरा कुछ भी एक भी तुम गलत नहीं दिखा सकते। हाँ गलत। एक अभी तुम्हारे पास बाकी वो ऑडियो है तो आपको उसके जवाब देने चाहिए थे ना। अरे भाई मेरे जवाब देंगे किसी कायदे की बात का झोला के थोड़ी ना देंगे। हमने तो फोन इसलिए मिला कि आपने मैसेज किया कि भाई डर गए क्या, तो हमने कहा भाई फोन करके अपने भाई से कुछ बात कर लें कि भाई ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं बोला जाता है, डर गए आदमी की नफ्सानी ख्वाहिशात को उठाया नहीं जाता है, ऐसे थोड़ी ना बात की जाती है किसी से। मैंने तो आपको हर चीज से तरीके से बात की, आपने कहा कि बुजुर्गों का, मैंने कहा ये तो काम इमाम बुखारी भी करते हैं, आपने कहा कि हम इत्तिबा करते हैं, हम तकलीद नहीं करते हैं, इत्तिबा और तकलीद अलग है। मैंने आपको कुरान से वो भी साबित कर दिया कि इत्तिबा का लफ्ज़ तो यहाँ बाप दादा की तकलीद के बारे में भी आ रहा है। दुनिया की आपने कहा कि बाप दादा की, वो लोग समझते हैं ना, वो लोग कहते हैं हम बाप दादा की इत्तिबा करेंगे, यानी इत्तिबा का माना वो लोग गलत समझते हैं। अल्लाह ने उनकी तरदीद की, अल्लाह कह रहा नहीं इत्तिबा उसकी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, असल में इत्तिबा बादलील होती है। और सुना तो पहले अल्लाह ताला, एक मिनट सुनो, पहले अल्लाह ताला उनके लफ्ज़ को लाते ना,
بھائی پہلے تم میرے لفظ کو لاؤ گے نا کہ شمس الدین نے یہ بات کہی. اب اور اصل بات میں یہ آپ ہے وہاں تھے نہیں نا معاذ اللہ اللہ کو سکھانے کے لیے, یا آپ کے امام نہیں تھے وہاں پہ, نہیں تو وہ تو معاذ اللہ قرآن میں بھی سکھا دیتے نا. اللہ تعالیٰ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. ایسا لگ رہا ہے. آپ بھائی آپ کے امام نے فتویٰ دیا ہے 2.5 سال دودھ پلانے کا, اس کا مطلب وہ قرآن اللہ بھی معاذ اللہ غلطی کر گیا ان کے نزدیک, تو معاذ اللہ استغفر اللہ 2.5 سال کا فتویٰ دیا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے کیا کا فتویٰ دیا ہے؟ آپ کے امام نے فتویٰ دیا, آپ کے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب آپ بتائیں گے رجوع کیا, تو رجوع دکھائیے نا آپ. پھر کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ کیا ہو گیا پھر؟ مطلب امام مشترک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر وہ خطا بھی کر دیا تو اس کی خطا معاف ہے. ارے خطا وہ ہوتی ہے, یہ تو کفر ہے, قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے واضح طور پہ. اچھا, قرآن کی آیت کا انکار ہو گیا. مطلب اللہ کہہ رہا ہے 2 سال تو پلانا ہے, اور کوئی کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ ایک منٹ, امام حنیفہ کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ ہمیں کیا معلوم ہے آپ کو کس طرح. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو امام حنیفہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو کوئی اس سے دلیل مانگے گا نا نبی ہونے کی بھی, وہ بھی کافی ہے. اگر وہ اتنی بڑی غلطی کرتے تو اللہ ان کی زبان سے لفظ نہیں کرواتے اور ان کی موت ایمان پہ ہوتی. مطلب ٹھیک ہے, وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں آپ کے نزدیک یعنی قرآن کی آیت کا انکار کیا جا سکتا ہے, قرآن کی آیت کا انکار کیا جا سکتا ہے, قرآن کی آیت سے انکار کیا جا سکتا ہے, شہادت کی موت دیتا, قرآن کی آیت سے انکار کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب قرآن کی میں مانتا ہوں. ایک منٹ سن لیجیے, اگر میں قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہوں تو اللہ میرا بیڑا گرک کرے گا یا نہیں کرے گا, آپ یہ بتائیں. امام حنیفہ کو چھوڑے میری لے لیجیے آپ. اگر میں قرآن کی آیت کا صراحتاً انکار کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بڑا محدث بھی کہتا ہوں, مفسر بھی کہتا ہوں, تو اللہ میرا بیڑا گرک کرے گا, کیا کرے گا بتائیے آپ مجھے. تو دنیا میں ضروری تھوڑی نا ہے, دنیا تھوڑی نا اصل شہادت کی موت ہوئی, یہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے اللہ تعالیٰ نے کیسے دلیل کر رکھا ہے ساری دنیا میں. دنیا میں کتنے مشرک ہیں, کتنے کافر ہیں جو ایسی بری موت مرے ہیں, یا کتنے سن لو میرے بھائی, کتنے کافر ہیں جو اچھی موت مر کے چلے گئے, یعنی آپ کے حساب سے وہ سب جنتی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. کون سے اچھی موت مر کے چلے گئے؟ ارے کتنے کافر ہیں, کیا سب بری موت مرے ہیں کیا؟ کون سے کافر؟ ارے دنیا اللہ اکبر. مطلب کوئی قرآن کی انکار نہیں کرتا ہے دنیا میں. اچھا ماشاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جس نے اللہ کا انکار کیا وہ کفر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن کی آیتوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ کفر کرتے ہیں, ہم نے آیتیں بھیجی اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک دنیا میں جتنے 7 ارب لوگ ہیں مومن میں آتے ہیں ماشاء اللہ, ہمیں معلوم تھا. تو وہ عزت, بھائی وہ عزت کی موت تھوڑی مرتے ہیں, امام حنیفہ تو عزت کی موت مرے. اب وہ کیسی مرے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے, آپ کو کیسے معلوم, آپ وہاں موجود تھے, کیا مرے. کسی کی موت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی گردن کاٹ کے رکھ دی گئی, ٹھیک ہے. اور دنیا کے حساب سے تو بری موت مرے بیچارے, ٹھیک ہے. دنیا کے حساب سے ہم جانتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ جو ایمان پہ ہو وہی تو عزت کی موت ہے نا. خاتمہ ایمان پہ ہو تب نا. آپ کے دماغ میں ہے نا دنیا گھسی ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کے دماغ میں ہے نا دنیا گھسی ہوئی ہے. اس لیے آپ عزت کی موت اسے سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو, پیسہ ہو, اور وہ خرچہ وہ چلا گیا ہو, اور یہ عزت کی موت. ہم عزت کی موت اسے سمجھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ مر گیا. یہ جواب ملا کہ حنفی حضرات قرآن کی آیت کا بھی انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب اچھی موت مرے, یعنی ہمارے پاس دلیل مل گئی کہ قرآن کا آیت کا غلط معنی یا غلط مطلب یا واضح انکار کرنے والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کر سکتے ہیں. تو ماشاء اللہ, تو پھر آپ کا فقہ کا ایک اور اصول مل گیا. تو کیا مل گیا؟ آپ کے فقہ کا ایک اصول یہ بھی مل گیا, جیسے اصول قرخی میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قرآن کی آیت میں آئے گی تو ہم اسے منسوخ مانیں گے. ایک یہ بھی اصول ہے کہ اگر کوئی آیت کا انکار بھی کر دے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ امام صاحب نے دودھ پلانے والے مسئلے میں انکار کیا تھا, لیکن وہ موت تو اچھی مرے تھے. دلیل دیں گے 2 سال کا انکار کہاں کیا ہے انہوں نے, فتویٰ دیا. معلوم کر کے ہمارے بڑے ساتھ ہیں. ہم ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا دیکھو ہم ایسی بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں. ہم نے علماء سے اس مسئلے پہ پوچھا تھا جب تحقیق کر رہے تھے, جس ٹائم ہم تحقیقی دور میں, تو یہ والا مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ بھائی عورت لڑکی اور لڑکے کے دودھ پلانے کے بارے میں کیوں ہے. تو انہوں نے باقاعدہ بولا کہ ہاں وہ امام صاحب نے اس دور میں ایسا ہوتا تھا. تو لیکن جب کہا گیا کہ ایسا ہوتا تھا مطلب گھمانے والے کہ وہ ضرورت پڑی 2.5 سال کا فتویٰ دینے کی, تو انہوں نے ایسا کہا لڑکوں کے لیے, کیونکہ وہ وراثت میں بھی ان کا بہت ساری تعویل کی. لیکن اس سے ہمیں معلوم چل گیا کہ بھائی ان کے لیے تو قرآن کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اپنے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امام نے غلط کہا یا ہم نہیں مانتے اس فتوے کو, لیکن وہ بیچارے گھما پھرا کے آپ جائیے, آج بھی گاؤں وغیرہ کے ایریا میں جائیے, یہی سب 2.5 سال لڑکے کو پلاتے ہیں. یہ سب آپ کے امام کے فتوے کے بنا پہ پلاتے ہیں, کہتے ہیں
کہ وہ لڑکے کو تو حصہ زیادہ ہے جائیداد میں بھی. کتنے لوگ آپ کو دکھا دیں جو ایسا فتویٰ دیتے ہیں. آپ کے عالم کرتے ہیں وہ دودھ بھی زیادہ ہی پلاتا ہے, یہ زیادہ ہے. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی غلط چیز کو تو غلط کہا جاتا ہے. یہی تو ایمان کا تقاضا ہے. ہم وہاں امام صاحب کو تھوڑی نہ بچائیں گے, ہم وہاں امام اپنا ایمان بچائیں گے, بولیں گے بھیا قرآن کی بات صحیح ہے, ہمارے امام نے غلطی کی ہوگی بھائی اللہ ان سے سمجھے گا. یہ کہنا ایک مومن کا طریقہ ہے. لیکن اب ہم کہنا ہی نہیں, وہ مجتہد اعظم تھے, محدث کبیر تھے, وہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں, معصوم الخطا تھے. ایسے کریں گے تو غلط لگے گا نا میرے بھائی. تو یہ پتہ ہی چلا کہ امام بخاری کا ایمان آپ سے زیادہ کم تھا, امام ترمذی کا ایمان آپ سے زیادہ کم تھا. آپ کا ایمان جو ہے نا ان سے زیادہ مضبوط ہے ماشاء اللہ. کبھی کیوں ہم نے کیا کہا, کیا امام انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تو لکھا ہی نہیں, نہ امام ترمذی نے نہ امام بخاری نے کہ بھائی یہ فتویٰ انہوں نے انکار کیا قرآن کیا. اچھا, امام بخاری کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ امام بخاری اپنی تاریخ الکبیر میں جو راویوں کی جرح کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ مرجیہ تھے. مرجیہ اہل سنت سے خارج فرقہ ہے, آپ کو معلوم ہے؟ یہ ہم ارے امام بخاری میں 21 روایت ہے جن پر فخر کرتے ہیں. ارے وہ امام ابو حنیفہ سے جا کے ان کی سند ملتی ہے, کہاں ہو تم؟ ہمارا ارے میرے بھائی ایک روایت اگر تم کتب و ستہ سے اپنے امام کی دکھا دو, یہ امام بخاری جو ہے امام ابو حنیفہ کی سند سے روایت لائیں. ارے میرے بھائی ہم حنفی ہو جائیں گے, آپ کو چیلنج کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کی ایک روایت آپ بخاری میں دکھا دیں. امام ابو حنیفہ آپ کے علماء نے یعنی خوب قاعدے سے آپ کو بیوقوف بنایا ہے. امام بخاری, ارے میرے بھائی آپ کے علماء تو لکھتے ہیں کہ امام بخاری بغض رکھتے تھے, شافعی تھے, اس لیے ہمارے امام پہ فتویٰ لگا دیا مرجیہ کا. آپ کو معلوم ہے؟ اور انہوں نے امام حمیدی سے, امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی, مسند حمیدی کے مصنف, امام حمیدی سے پوچھا کیا ابو حنیفہ کے مسائل لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو آدمی خلاف سنت ہو اس سے مسائل لے کیسے سکتے ہو تم؟ اور آپ نے دوسرا نام لیا امام ترمذی کا. نماز استسقاء کے مسئلے میں امام ترمذی لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے سنت کی مخالفت کی ہے. کون سے مسئلے میں؟ نماز استسقاء کے مسئلے میں. یہ امام ترمذی اپنی سنن ترمذی میں لکھا ہے. اب وہ پتہ ہے, اور محدثین کے طور بہت خطرناک فتوی جو مطلب امام حنیفہ کے شاگردوں سے امام بخاری نے لی ہے. بھائی صاحب سنیے, ابھی آپ نے بولا 21 روایتیں امام ابو حنیفہ کی, شاگرد پہ ابھی بعد میں آئی ہے. 21 میں سے یہ ہے 15-16 کے قریب روایتیں ہیں. آپ نے بولا کہ 21 روایتیں امام ابو حنیفہ کی ہیں جس پہ امام بخاری فخر کرتے ہیں. وہ 21 روایتیں امام ابو حنیفہ کی آپ ذرا ہم کو پیش کریں. حدیث نمبر روایتوں پہ فخر کرتے ہیں, مطلب امام بخاری سمجھتے جس نے 15-16 روایتیں امام حنیفہ کے شاگردوں سے لے رکھی ہیں. ارے بھائی میرے, ابھی 3 منٹ پہلے آپ نے بولا چلو 6 روایتیں امام ابو حنیفہ کی پیش کریے, چلیے 15 ان کے شاگرد کی, 6 روایتیں پیش کریے امام ابو حنیفہ. ہاں ان کے شاگردوں سے کہہ رہا ہوں نا بھیا, تو انہوں نے ان کے شاگردوں نے اپنے استاد سے لی ہوگی امام ابو حنیفہ سے. میرے بھائی جب سند بیان کی جاتی ہے تو پوری بیان کیا, تو کیا ان کے شاگرد پہ آ کے رک گئے کیا؟ روایت وہیں ختم ہو گئی کیا؟ ابھی تک پہنچے ہوں گے تو اس راستے سے تو پہنچے ہوں گے. 21 روایتیں. آج دیکھیے میں آج کیا تاریخ ہے؟ 26 تاریخ ہے. اگر 12 بج گیا ہوگا 27. آپ یاد رکھیے گا شمس صاحب, امام ابو حنیفہ کی 21 روایتیں پیش کرنا ہے آپ کو, 1-2 بھی نہیں. آپ نے ابھی اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا پھر. اب آپ نے بھائی اتنا بڑا دعویٰ تھا, فخر کرتے ہیں امام. ہاں تو وہ ٹھیک ہے, وہ فخر والی روایتیں, وہ فخر والی روایتیں تو صرف 15 روایتیں ایسی ہیں, 15-16 روایتیں جن سے وہ لیتے ہیں امام حنیفہ سے. ہاں ٹھیک ہے, وہ 15-16 ہی پیش کر دیے گا. تو اس میں کہ آپ ایسا کریے, آسان کرے تھے, اس میں کہ 5 پیش کر دیجیے گا بس. امام ابو حنیفہ سے انہوں نے لی ہیں, بس وہ 5 پیش کر دیے گا. اور اگر نہیں پیش کر پائے تو انشاءاللہ پھر ہم امید کریں گے کہ آپ اس مسئلے سے رجوع کریں گے اور تحقیقی میدان میں آئیں گے. اور غلطی مانوں گا جو میں نے بات کہی ہے, میں اس کی غلطی مانوں گا اپنی, ایسی بات نہیں. ہاں یہ بھی بات ہے. پھر تاریخ الکبیر بھی اٹھا لیجیے گا, ذرا دیکھیے گا. غلطی ہوئی ہوگی. ہاں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے خیر, چلیے رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.